الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس میں قرآن عظیم کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس سے متعلقہ آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور ان کا ترجمہ، ان کی تشریح، تفسیر، اس کے بعد اس سے متعلقہ جو احادیث کریمہ ہوتی ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ پھر جو نتائج حاصل ہوتے ہیں، درس حاصل ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، اسے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اپنا ذاتی احتساب کر سکیں، حساب کتاب کر سکیں، اپنی اغلاط پر مطلع ہو سکیں۔ کسی اگر اچھی چیز سے ہم محروم ہیں تو اس پر ہماری توجہ ہو جائے اور پھر ہم عمل میں اپنے زیادتی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک جو آیات ہمارے ابھی چل رہی تھیں، جو ٹاپک ہے سرکار کی اتباع اور اطاعت، اس سے متعلقہ آیات آپ کو عرض کی تھیں اور یہ سمجھایا تھا کہ سرکار کی اتباع ہو یا اطاعت ہو۔ اطاعت ہوتی ہے حکم کے جواب میں اور اتباع ہوتی ہے کہ جس میں حکم کو ہم نہیں دیکھتے بلکہ سرکار کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیا، ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ سرکار نے اس کا حکم دیا بھی تھا یا نہیں تھا، بشرطے کہ وہ عمل سرکار کے ساتھ خاص نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، اب یہ نہیں کہ ہم نے دیکھا جی 4 سے زیادہ شادی کی ہیں، اب حکم ہے یا نہیں ہم لگ جائیں، یہ اس کو دلیل بنا کر، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک علماء سے ہی معلوم کرنا چاہیے کہ جی اس عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو جو قابل عمل چیزیں ہیں جو امت کی تعلیم کے لیے ہی سرکار نے کر کے دکھائیں لیکن بظاہر ان کا حکم نہ دیا، انہیں اختیار کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ اور ان دونوں پر، اطاعت اور اتباع پر، اطلاع حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن عظیم میں ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو آپ کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچائے وہ وہاں پر منقول نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ احادیث کے ذخیرے میں ہے۔ سرکار کی سیرت اور آپ کے بیان کردہ احکام پر اطلاع کے لیے ہمیں ان کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو اسی ضمن میں ہم نے پھر آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کی تھی جس پہ کافی عرصے سے ہمارا کلام چل رہا تھا اور پچھلے پروگرام میں تقریباً وہ کلام مکمل ہوا۔ تو اسی سے متعلق جو دوسری حدیث میں نے عرض کی تھی، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ حق یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کسی پر کوئی شے لازم کر دے تو جو لازم شدہ شے ہوتی ہے وہ اس کا حق کہلاتی ہے۔ جیسے شوہر پر بیوی کے سلسلے میں نان نفقہ لازم کر دیا تو اس پر لازم کیا تو یہ بیوی کا حق ہوگا۔ اسی طرح بیوی پر شوہر کی اطاعت کو لازم کیا ہے تو شوہر کی اطاعت یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے۔ اسی طریقے سے تمام آپ حقوق کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بندوں پر کچھ لازم کیا تو جس پر لازم ہے ہم کہیں گے تم پہ فرض ہے کرو، اور جس کے لیے لازم کیا ہے وہ اس کا حق کہلاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے اللہ پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق اور حاکم ہے، وہ ہم پر کچھ چیز لازم کر سکتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سلسلے میں خود اپنی ذات پر لازم کر لیتا ہے۔ مثلاً توبہ قبول فرمانا اس نے اپنی ذات پر لازم کر لی ہے کہ اگر بندہ حقیقتاً شرمندہ ہو کے، نادم ہو کر اور صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے مکمل شرائط کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے پر لازم کر دیا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ پھر گویا کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اور اب چونکہ بندے کے سلسلے میں کیا ہے تو یوں کہہ لیں کہ یہ بندے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد، جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک حق کی تعریف عرض کی ہے، وہ دونوں پر صادق آئے گی اور آپ کے سمجھنے کے لیے آسان میں نے یہ جملہ کہا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمان پر 5 حق ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان پر لازم کیا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی 5 چیزوں کا لحاظ کرے۔ جب لحاظ کرنے کا حکم دیا تو یہ اس کے 5 حق کہلائے۔ لیکن حق جو ہے یاد رکھیں ہمیشہ پورا کرنا لازم ہو
ضروری نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات حق ایسے ہوتے ہیں کہ کریں تو بہتر ہے، ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں، اب جیسے وہی 5 باتیں جو اوپر حدیث میں 7 میں ذکر کی گئی تھیں وہی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا سلام کا جواب دینا، تو سلام کا جواب دینا واجب ہوتا، یہ قرآن میں بھی موجود ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح مریض کی بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، یہ مستحب ہے، نہیں کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ جنازوں کے ساتھ جانا، تو یہ اگر دوسرے لوگ جا رہے ہیں، آپ کو مجبوری ہے، آپ نہ بھی جائیں، تو یہ حق بمعنی واجب یا فرض نہیں ہے کہ آپ کو لازم جانا پڑے گا اور نہیں جائیں گے تو گناہگار ہوں گے، چلے جائیں، مستحب ہے۔ دعوت قبول کرنا، یہ میں نے پچھلے پروگرام میں تفصیل بیان کی، یہ بھی ہر جگہ لازم نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار لازم بنتا ہے، یعنی سنت موقدہ کے حکم میں، ورنہ مستحب ہے۔ اور چھینک کا جواب دینا، کوئی کسی کی چھینکنے پر الحمدللہ رب العالمین کہنا اگر آپ کے میرے کان تک پہنچ جائے تو پھر چھینک کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ حق بمانے واجب ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ ایسا حق ہے کہ پورا نہ کریں تو ترک واجب لازم آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان 5 امور کی خاص تلقین کی گئی ہے، اور یہ کیوں کی گئی ہے آپ تھوڑا سا غور کر لیں، تاکہ مسلمانوں میں محبت بڑھے، اتحاد بڑھے، یہ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ جب ہم اجنبیت کا مظاہرہ کرنا شروع کرتے ہیں، اجنبی رہنا چاہتے ہیں، اپنائیت پیدا نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح قریب نہیں آتے، دور رہنا پسند کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کا سہارا بننا چھوڑ دیتے ہیں، اسی سے پھر ہمارا معاشرہ کمزور معاشرہ بنتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیے، کتنے متحد تھے، ایک کو تکلیف ہوتی دوسرا تکلیف محسوس کرتا، فوراً سب کے سب اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے مجتمع ہو جاتے تھے۔ تو اسلام کی طاقت کتنی زبردست تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں جلوہ افروز تھے، تو کچھ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ ایسی حالت میں آئے کہ جسم پہ یعنی مختصر سا لباس تھا، پورا ستر بھی صحیح طریقے سے وہ ڈھکنے کا کام نہیں کر رہا تھا، مطلب بہت چھوٹا لباس تھا، بامر مجبوری، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے، غربت بہت تھی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ان کو دیکھ کر متغیر ہو گیا، یعنی سرکار کو تکلیف محسوس ہوئی، آپ کے چہرے پہ تکلیف کے آثار صحابہ کرام نے دیکھے۔ پھر سرکار منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنے کے سلسلے میں صدقے کی ترغیب دی۔ تو صحابہ کرام بہت سارا مال لے کر آئے، حتیٰ کہ وہ ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا، اور سرکار نے ان کی امداد فرمائی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا نظام بتایا ہے، بہترین نظام ہے۔ یہ آج کل باہر والوں نے اختیار کر لیا کہ وہ مالداروں سے ٹیکس لیتے ہیں اور غریبوں کی اس سے امداد کرتے ہیں، تو پورے ملک میں ایک بیلنس قائم رہتا ہے، کسی کو کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی کرائم کی طرف نہیں جاتا، وہی کرتے ہیں جو زیادہ کی ہوس اور لالچ رکھتے ہیں، ورنہ ایک عام آدمی آرام سے اس میں گزارا کر سکتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے فرمایا تم وہاں پر جانا، ان کے امیروں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ تو اگر یہ زکوٰۃ کا نظام اچھا ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں بڑا توازن قائم ہو جائے، لیکن یہ توازن قائم نہیں ہوتا، نہ ہم صحیح جگہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، غریب محلے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم رشتہ دار کو مکان بنا کر دینے کے چکر میں ہوتے ہیں، جی 25 لاکھ کا مکان بنا دیں، 60 لاکھ کا مکان بنا دیں زکوٰۃ کے پیسے سے، یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بچیوں کی ان کی شادی نہیں ہو رہی، وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، لوگ خودکشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، باپ کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی ہیں، ماں بیچاری ڈپریشن کا شکار ہے، اس کو ٹی بی ہو گئی ہے، بلڈ پریشر کی مریضہ ہو گئی ہے، سوچ سوچ کے کہ آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اور ہم یہ کویسچنز کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں رشتہ دار کو 60 لاکھ کا مکان لے کر دے دیں، 40 لاکھ کا مکان لے کر دے دیں اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے۔ بھائی مکان لے کر دینا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن ذرا سوچیے تو صحیح کہ اگر وہ کرائے کے مکان میں بھی رہ جائے اور آپ اس کی تھوڑی بہت مدد کر دیں تاکہ مہینہ اچھے انداز سے گزر جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چند لاکھ میں ہو جائے گا۔ چاہے جائے کہ آپ پورے اتنے 40 لاکھ 50 لاکھ اس کو دے کر اور اپنے محلے کے یا دیگر رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیں، تو بہرحال پھر ہم بھی زیادہ بحث نہیں کرتے، ایسے کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو تھوڑا بہت سمجھا کر ہم کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ زیادہ تر غریبوں کو دیکھنا چاہیے، ایک آدمی کی ضرورت پوری کر کے
اس کو مطلب بہت ہی زیادہ آسودہ حال کر دینے سے بہت بہتر یہ ہے کہ سینکڑوں کی ایسی مجبوری دور کریں کہ جو بیچارے وقتی طور پر بہت زیادہ پریشان حال ہیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ وہ اس کو مکان ذاتی نہ بنا کے دیں، اگر آپ کرائے پہ لے کر دے دیتے ہیں، پر منتھ اس کا کرایہ دے دیتے ہیں، سال کے آخر میں کیلکولیشن کر لیتے ہیں، تو آپ غور کریں کہ زکوٰۃ بہت کم نکلے گی، تو آپ کی بچ جائے گی تو زیادہ غریبوں تک پہنچ جائے گی۔ جتنے زیادہ لوگوں کی غربت آپ دور کریں گے، جتنے زیادہ غریب لوگوں تک آپ کا مال پہنچے گا، وہ آپ کے لیے اتنا ہی بڑا ثواب جاریہ، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نزول رحمت ہوگا۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے منی بھی بچ جائے، یعنی اس انداز سے کہ دوسروں تک نہ پہنچے، اپنوں تک ہی پہنچے، اور وہ بھی اس انداز سے کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، حاجت بھی پوری ہو جائے، منفعت بھی ان کو حاصل ہو جائے، زینت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ وہ اس میں ڈیکوریشن بھی کروا رہے ہیں، اس زکوٰۃ کے پیسے سے کلرز بھی کرا رہے ہیں۔ اب کہاں مطلب ایک غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور آپ 60 لاکھ کا ایک مکان کسی کو بنا کر دیتے ہیں جس میں وہ آرام سے پہلے 40 لاکھ کا مکان یا 50 لاکھ کا مکان بناتا ہے، اور 10 لاکھ کی بہترین ڈیکوریشن کر کے وہ رہ رہا ہے اس میں۔ تو بہرحال سب کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے، صحیح طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں تک اس چیز کو پہنچانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام ہمیں دیا ہے تاکہ محبت بڑھے، پیار بڑھے، اتحاد و اتفاق ہو، اور پھر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مثل ہیں، کہ عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ہم متحد ہوں اور ایک عمارت کی طرح بن جائیں کہ جس میں جب آپ اینٹیں لگاتے ہیں تو ایک دوسرے کے کو پکڑ کر وہ مضبوط دیوار بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم کیا مضبوط دیوار بنیں گے؟ ہم تو ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ہم تو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، ہم تو دوسرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو عمارت نہیں بنتے۔ تو یہ مومن کاملین جو مومن ہوتے ہیں، مومنین کاملین، ان کی صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب آ کر مضبوطیاں فراہم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ یوں ہی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مثل ہیں، کہ جسم کی اگر ایک انگلی میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری مثال سے سمجھایا ہے کہ اگر ہمارا ایک مسلمان بھائی پریشان ہو تو ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں کہ باہر کی کنٹریز میں کیسا نہیں ہوتا، اگر ان کی نیشنلٹی رکھنے والا ایک شخص کسی بھی ملک میں پریشان ہو اور ایمبیسی تک پہنچ جائے بات، تو پوری گورنمنٹ اس کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جو ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں دیا تھا کہ ایک مسلمان بھی پریشان ہو تو سب کو پریشان ہو جانا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں صورتحال دیکھ لیں، مسلمان کٹ رہے ہوں، مر رہے ہوں، جل رہے ہوں، بموں میں اڑ رہے ہوں، لیکن ہمارے نہ کھانے چھوٹتے ہیں، نہ ہم دیگر ایکٹیویٹیز چھوڑتے ہیں۔ چلیں اب کھانا پینا تو چھوڑا نہیں جا سکتا، کوئی یہ کہے گا، لیکن تھوڑا غم تو محسوس کرے انسان، کچھ تو مطلب ہے کہ موڈ بدلے، کچھ تو قلب کی کیفیت بدلنی چاہیے۔ لیکن نہیں، ہم تو ہنس رہے ہوتے ہیں، ہم ایسی خبروں کو دیکھتے ہیں تو فوراً بدل دیتے ہیں کہ چھوڑو کون دیکھے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ تو آپ ان امور میں دیکھیں جو سرکار نے بیان فرمایا، اگر ان پر عمل پیرا ہوا جائے تو یہ اتحاد و اتفاق بڑھے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی گھر میں یعنی محلے میں ہمارے رشتہ دار ہیں، خاص طور پہ رشتہ دار اگر ہو یا کوئی محلے دار ہے بیمار ہو جائے، آپ کے پاس ٹائم ہو، میں ساری چیزیں ذکر کر چکا ہوں، مجبوری کی صورتحال، وقت ہے، سب کچھ، کوئی فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے، تو عیادت کرنے چلے جائیں، سلام کو عام کریں، جنازوں میں شرکت کر لیں، اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں کہ ابھی دیکھیے عیادت کے بارے میں تھوڑا سا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کلام کیا ہے، تو ترغیباً میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ ویسے تو احکام کے بارے میں نہیں ہے، لیکن ترغیب کے لیے، جیسے سرکار نے فرمایا تھا کہ بیمار کی عیادت کرو، اور ایک روایت میں فرمایا کہ مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ تو تھوڑی سی فضیلتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی ترغیب حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے انسان میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ عرض کرے گا، یا رب کریم، میں کس طرح تیری بیمار پرسی کرتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا
کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری رحمت کو اس کے پاس پاتا۔ تو دیکھیے اس میں ایک سختی نظر آتی ہے بظاہر کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے، موقع ہے، تو بیمار پرسی کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے کہ بروز قیامت اللہ تعالی ہمیں کھڑا کر کے اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ ایک فلاں تمہارا دوست تھا، رشتہ دار تھا، فلاں محلے والا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ کیوں نہیں گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے؟ جانا کرنا، اور یعنی تمہید کلام دیکھیے کہ اے بندے تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اب وہ حیران ہو کے کہے گا اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، تیری ساتھ تو وارضات بشریہ ہیں ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے بیمار ہونے کا کیا تصور؟ تو پھر اللہ تعالیٰ وضاحت سے فرمائے گا کہ جو بندہ میرا بیمار ہوا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری رحمت تیرے ساتھ ہوتی۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ عیادت کرنی چاہیے اگر کوئی بیمار ہو۔ اب جیسے ہمارے ہاں بڑی مصروف زندگی ہوتی ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کم از کم ایک فون کال کے ذریعے ہی انسان معلوم کر لے کہ بھئی سنا تھا آپ بیمار ہیں، کیسی طبیعت ہے، اور اگر بالفرض آپ کچھ امداد کرنے پر قدرت رکھتے ہوں تو یہ آفر کرنا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں، میں کچھ تھوڑا بہت آپ کے ساتھ تعاون کر سکوں۔ اگر سامنے والے کو ضرورت ہوگی بیچارہ کہہ دے گا، اگر سفید پوش قسم کا ہے یا ضرورت نہیں ہے تو منع نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے دوسرے کو سہارا مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا یا رب کریم میں تجھے کس طرح کھلا سکتا تھا جبکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کھانے پینے سے پاک و صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا؟ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔